علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله يتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا وقي ويا وسي وخليفته وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزهتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام لهم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام فلم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تس زمین پر عرش قدیم کے تارے اے جان اس زمین پر رب کی اور میں شکندک سوتے تجھو یہاں پر ذرا کہہ لو پیارے اے جان کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تس زمین پر عرش پنین کے تارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات.
نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر لا حول ولا قوت الا باللہ نافذ کرو نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا صلی علی محمد و آل محمد جو نام علی کو ملائے برابر جو نام علی کو ملائے برابر خدایا وہ سانس آئے جائے برابر جو نام علی کو ملائے برابر اور نہ ہو جس میں نام علی کی جو خوشبو نہ ہو جس میں نام علی کی جو خوشبو تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر نہ ہو جس میں نام علی کی جو خوشبو تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر جو نام علی کو ملائے برابر درود پڑھ دیجئے بآواز بلند
کہتی تھی بانو اصغر جان کب تم گھر میں میرے جانی یوسف ثانی کب تم گھر میں دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں اپنی دکھانے شکل نمانی کب تم گھر میں سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے بھورے جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو اصغر جان درود پڑھ دیجئے بآواز بلند مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے جو مراتب کہ خدا کے
سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی زانز کی ہم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دم نکلا کیا مشک کشا کے سامنے جو مراتب ہیں چپ ہو گئے کیوں اے ملک آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے جو مراتب ہیں اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا نصیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے جو مراتب مل کے چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین مل کے چہرے پر لہو اصغر کا کہتے میں اسی صورت سے جاؤں گا خدا کے سامنے جو مراتب ہیں سورہ فاتحہ
مزید ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید استاد سبت جعفر رضوان عباس بانیان کے مرحومین اور اپنے مرحومین کو بھی ثواب میں شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعمیل حکم میں چھوٹے شہزادے کے مسائل کے چند اشارے. اجازت. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے, گہوارے سے کے فدیہ کو لے چلے, بادل میں شام کے بغے انور کو لے چلے, چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے, فارغ ابھی نہیں ہوئے اکبر کے داغ سے, کچھ روشنی میرے اس چراغ بالوں کے اس بیان سے گھبرائے شاید, آخر قریب فوج کے لے بچے کو رکھ کے غاتوں پا چلائے شاہد, یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہد, کچھ تو خیال چاہیے نلی زجال کا, بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا, یہ سن کے کمان کو تاکا خطا شیعانے نرمی سی جان کو مارا خودنگ شاہ کے ابرو کمان کو مٹایا بالوں کے ناموں نشان کو, چلائے موت کھائے نہ تجھ کو امان دی, بچے نے سہم کے ہاتھوں پر
وارث حسین جو جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ادارہ ترویج سوزخانی کے سوزخان اس عظیم الشان جدید مرثیے کل پاکستان سلسلہ مجالس کی آج 50ویں سال کی پہلی مجلس سے سوزخانی فرما کر اس 50ویں دور کا آغاز فرما رہے تھے. گزشتہ 49 سالوں کے دوران کلیم آل ابا حضرت شاہد نقوی علی اللہ مقامہ کے زیر اہتمام ادارہ تقدیس قلم کی جانب سے مسلسل یہ مجالس اعزا منعقد کی جا رہی ہیں، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. خاص کر ان کا خانوادہ جس طرح اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہا ہے، یقیناً وہ مرحوم کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگا اور باعث احصال ثواب ہے. اور عزاداری ہے امام حسین کا جو ایک تسلسل ہے جس کا وعدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا تھا کہ یہ جاری و ساری رہے گی، یقیناً اس کا یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے. اس دوران اس 50 سال کے عرصے میں مرثیے کی کوئی ایسی بڑی آواز نہیں ہے جو اس منبر میں یہاں جلوہ افروز نہ ہوئی اور اس نے اپنا نو تصنیف مرثیہ پیش نہیں کیا ہو. یہ سلسلہ بھی اسی طرح جاری تھا. گزشتہ 49 سالوں میں یہاں نو تصنیف مراثی پیش کیے گئے. اس سال تھوڑا سا ہمارے انجم بھائی نے اور ان کے جو ٹیم ہے پوری، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شروع کے 3 مرثیے جو ہیں وہ نو تصنیف ہوں گے. اس کے بعد جو اساتذہ کرام ہیں ان کے مراثی جو ہمارے تحت اللفظ خواں اس وقت کراچی میں موجود ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ان مرثیوں کو یہاں دوبارہ پیش کیا جائے گا، تاکہ جو ہمارے سینئر بزرگ شعراء جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس منبر سے وابستہ رہے، ان کا کلام بھی سامعین تک، اس ہال میں بیٹھے ہوئے سامعین تک بھی پہنچے. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پوری دنیا میں ادارہ تقدیس قلم کے تعاون سے یہ مجالس جو ہیں نشر کی جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ ایک بہت بڑی سہولت میسر آئی ہے. تو ان قدیم شعراء کے، ان مرحوم شعراء کے جو لواحقین ملک سے باہر بھی موجود ہیں، وہ بھی ان کا کلام اس قدیمی منبر سے کسی نئے تحت اللفظ خواں کی آواز میں سماعت فرماتے رہیں گے. اس پورے کام میں یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے مشورے شامل ہوتے ہیں، لیکن جو انجم بھائی کی ایک کام ہے اور جو ان کے دیگر بھائیوں کا اور ان کے بھتیجوں کا اور ان کا سب کا کام ہے، وہ لائق تحسین ہے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تا ظہور امام حضرت حجت علیہ السلام اس فرش اعظم کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اس کی اصل حالت میں امام زمانہ کے سپرد کرنے کے قابل بن سکیں. اور یقیناً ایک دعا یہ بھی ہے کہ جو ہمارا روایتی ایک عزاداری کا سلسلہ ہے جس میں پچھلے کچھ عرصے سے تھوڑی سی مسائل پیدا ہوئے ہیں، مولا امام زمانہ کے طفیل، بی بی زینب کے طفیل، بی بی سیدہ کے طفیل، اس سے ہمیں نجات دلائے اور جو اصل حقیقی عزاداری کی روح ہے وہ فرش عزا پہ دوبارہ سے اسی طرح جلوہ افروز ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. یقیناً نو تصنیف مراثی کی جتنی بھی مجالس یہاں ہوتی رہی ہیں، میں کافی عرصے سے یہاں شریک بھی ہوتا رہا بطور سامع بھی، اور پھر مولا نے یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ گزشتہ 5 سالوں سے اس منبر پہ مرثیہ پیش کر رہا ہوں. تو اس سال میں انشاءاللہ تیسری مجلس میں مرثیہ پیش کروں گا. تو جب نو تصنیف مرثیہ ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ شعراء کرام بھی اپنا نو تصنیف سلام یہاں آ کر پیش کریں. اسی سلسلے میں شہر کے مشہور و معروف اور معتبر شعراء کرام اس پورے عشرہ مجالس میں اپنا نو تصنیف کلام انشاءاللہ پیش کریں گے. آج عہد جدید کا ایک بہت ہی خوبصورت شاعر
بہت ہی ادبی انسان، ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شاعر قیصر عباس قیصر انشاءاللہ حضرت علی اصغر باب الحوائج کا مرثیہ یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قیصر عباس قیصر ایک نوآموز شاعری سے شروع ہو کے آج مرثیے تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس میں ان کی محنت اور ان کی مشقت اور ان کی والدہ کی دعاؤں کا بہت گہرا اثر ہے۔ سخن پرور ادبی سلسلہ جو ایک ادبی تنظیم ہے جو شعراء کی رہنمائی کے لیے قائم کی گئی ہے، اس کے سیکریٹری ہیں اور وہاں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اس غم حسین یا ذکر حسین کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، ماشاءاللہ سے بہت ہی ہنرمند ہیں اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں ریڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں اور وہاں بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شاعر اہل بیت قیصر عباس قیصر کو یہاں مدعو کروں، سلام گزاری کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں اختر رضا عدیل سے کہ تشریف لائیں اور اپنا سلام نو تصنیف پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ 3 اشعار ہیں سلام کے۔ ازل سے غم کا ہے عنوان یا حسین حسین، ازل سے غم کا ہے عنوان یا حسین حسین، ہمارا دین اور ایمان یا حسین حسین، اور سوال بیعت باطل کو کر دیا باطل، سوال بیعت باطل کو کر دیا باطل، بنائے دی کا نگہبان یا حسین حسین، کمال بندگی حق ہوا جو ایک سجدہ، کمال بندگی حق ہوا جو ایک سجدہ، وہ بندگی کی ہے پہچان یا حسین حسین۔ سلام کے اشعار بنائے کلمہ حق ہو جہاں حسین کا عشق، بنائے کلمہ حق ہو جہاں حسین کا عشق، ہمارا عشق کہاں اور کہاں حسین کا عشق، ہمارا عشق کہاں اور کہاں حسین کا عشق، وہیں سے راستے جنت کی سمت جاتے ہیں، وہیں سے راستے جنت کی سمت جاتے ہیں، قدم قدم پہ رکھا ہے جہاں حسین، قدم قدم پہ رکھا ہے جہاں حسین کا عشق، اور گزر رہی ہے ہماری علم کے سائے میں، گزر رہی ہے ہماری علم کے سائے میں، ہے جس پہ سایہ فگن آسماں حسین کا عشق، ہے جس پہ سایہ فگن آسماں حسین کا عشق، اور بلا کے عرش معلیٰ پہ وہ دکھاتا ہے، بلا کے عرش معلیٰ پہ وہ دکھاتا ہے، زمین کرب و بلا ہے نشاں حسین کا عشق، زمین کرب و بلا ہے نشاں حسین کا عشق، اور بتایا جون نے لکھوا کے نام محضر میں، بتایا جون نے لکھوا کے نام محضر میں، کہ مرنے والے کو دیتا ہے جان حسین کا عشق، کہ مرنے والے کو دیتا ہے جان حسین کا عشق، اور شبیہ شکل پیمبر پسر کے لاشے پر، شبیہ شکل پیمبر پسر کے لاشے پر، تیرے حضور ہے کڑیل جواں
حسین کا عشق، اور لبوں پر پھیر کے سوکھی زبان رلائے گا، لبوں پر پھیر کے سوکھی زبان رلائے گا، وہ بے زباں کو بھی دے گا زباں حسین کا عشق، بنائے کلمہ حق ہو جہاں حسین کا عشق، ہمارا عشق کہاں اور کہاں حسین کا عشق، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سماعت فرما رہے تھے اختر رضا دل کو درخواست گزاروں زین رضا سے کہ آئیں اور سلام عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک ربائی پیش کر دیں۔ ہو رزق سخن کم تو توکل کرنا، ہو رزق سخن کم تو توکل کرنا، گر داد نہ مل سکے تحمل کرنا، گر داد نہ مل سکے تحمل کرنا، جو چاہو سنے زمانہ آواز تیری، جو چاہو سنے زمانہ آواز تیری، اصغر کے تکلم سے توسل کرنا، اصغر کے تکلم سے توسل کرنا۔ نعرہ صلوات، سلام کے چند اشعار کے۔ سانسیں رواں ہو اور غم کربلا نہ ہو، سانسیں رواں ہو اور غم کربلا نہ ہو، یا رب میرے نصیب میں یہ حادثہ نہ ہو، یا رب میرے نصیب میں یہ حادثہ نہ ہو، وہ بزم بے وفا سی لگے دو جہان میں، وہ بزم بے وفا سی لگے دو جہان میں، عباس با وفا کا جہاں تذکرہ نہ ہو، عباس با وفا کا جہاں تذکرہ نہ ہو، مقتل کو جاتے جاتے بھٹک جائیں راستہ، مقتل کو جاتے جاتے بھٹک جائیں راستہ، شبیر تیرے جیسا اگر رہنما نہ ہو، شبیر تیرے جیسا اگر رہنما نہ ہو، قربانی حسین کا ہم پر یہ حق ہے کہ، قربانی حسین کا ہم پر یہ حق ہے کہ، کٹ جائے سر ہمارا مگر حق ادا نہ ہو، کٹ جائے سر ہمارا مگر حق ادا نہ ہو۔ اور کچھ شعر مصائب کے کہ خیمے میں رو کے بس یہ دعا کرتی ہیں رباب، خیمے میں رو کے بس یہ دعا کرتی ہیں رباب، یا رب پسر کے حلق پہ تیرے جفا نہ ہو، یا رب پسر کے حلق پہ تیرے جفا نہ ہو، کیا گزرے گی رباب کے دل پر یہ سوچئے، کیا گزرے گی رباب کے دل پر یہ سوچئے، شبیر ساتھ آپ کے گھر میں لقا نہ ہو، شبیر ساتھ آپ کے گھر میں لقا نہ ہو، لاشیں پسر سے لپٹی ہوئی کہتی ہیں رباب، لاشیں پسر سے لپٹی ہوئی کہتی ہیں رباب، ماؤں کو پیش ایسا کوئی مرحلہ نہ ہو، ماؤں کو پیش ایسا کوئی مرحلہ نہ ہو، سچ شکر ہے کہ ذکر شہ والا کے سبب، سچ شکر ہے کہ ذکر شہ والا کے سبب، ممکن نہیں رضا کو کوئی جانتا نہ ہو، ممکن نہیں رضا کو کوئی جانتا نہ ہو۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ زین رضا نہ خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے۔ آخر میں درخواست گزاروں ندیم افغر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا سلام نو تصنیف پیش فرمائیں۔ ندیم افغر صاحب۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھے گا کوئی کیا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، سمجھے گا کوئی کیا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، یہ عرض یہ سما ہے
اصغر کی مٹھیوں میں، یہ عرض یہ سما ہے اصغر کی مٹھیوں میں، ہاتھوں میں شاہدیں کے نبیوں کی محنتیں ہیں، ہاتھوں میں شاہدیں کے نبیوں کی محنتیں ہیں، سرور کا آسرا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، سرور کا آسرا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور تاریخ کربلا سے ثابت یہ ہو گیا ہے، تاریخ کربلا سے ثابت یہ ہو گیا ہے، اسلام کی بقا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اسلام کی بقا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور عمران اور علی کی عباس کی شجاعت، عمران اور علی کی عباس کی شجاعت، بھئی نسلوں کا حوصلہ ہے اصغر کی مٹھیوں میں، نسلوں کا حوصلہ ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور دادا نے اس کے امر و مرحب کو تھا پچھاڑا، دادا نے اس کے امر و مرحب کو تھا پچھاڑا، اب ہرملا پھنسا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، دادا نے اس کے امر و مرحب کو تھا پچھاڑا، اب ہرملا پھنسا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اب ہرملا پھنسا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، ہاتھوں پہ مرتضیٰ کے خیبر ہوا تھا فتح، ہاتھوں پہ مرتضیٰ کے خیبر ہوا تھا فتح، اور فتح کربلا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور فتح کربلا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور موج ہنسی میں بہہ کے غرقاب ہوگا لشکر، موج ہنسی میں بہہ کے غرقاب ہوگا لشکر، گویا کہ القمہ ہے اصغر کی مٹھیوں میں، گویا کہ القمہ ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور اصغر کی مسکراہٹ، درود پڑھ دیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اصغر کی مسکراہٹ للکار ہے رجز ہے، اصغر کی مسکراہٹ للکار ہے رجز ہے، شمشیر مرتضیٰ ہے اصغر کی مٹھیوں میں، حاجت ہو جو بھی لوگو جھولے کے پاس آؤ، حاجت ہو جو بھی لوگو جھولے کے پاس آؤ، مخفی در عطا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، مخفی در عطا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور پیکان سے منقلب ہے پر گود میں ہے شہ کے، پیکان سے منقلب ہے پر گود میں ہے شہ کے، شبیر کی عبا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، شبیر کی عبا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، دفنا رہے ہیں مولا روتے ہوئے پسر کو، دفنا رہے ہیں مولا روتے ہوئے پسر کو، اور خاک کربلا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، اور مقطع کی عبادت ہے، کھل جاتی گر یہ اخگر ہوتی بپا قیامت، کھل جاتی گر یہ اخگر ہوتی بپا قیامت، بھئی ٹھہری ہوئی قضا ہے اصغر کی مٹھیوں میں، درود پڑھ دیے گا محمد و آل محمد، ماشاءاللہ ندیم عباس اصغر صاحب اپنا خوبصورت ہدیہ سلام بحضور باب العوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام پیش فرما رہے تھے، مولا ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور 50واں سالانہ یادگار مرثیے کا یہ دور ماشاءاللہ سے آج اس کی پہلی مجلس آپ سلام گزاری اپنے شعرا سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں اس وقت مرثیے کے لیے
عہد حاضر کی ایک بہت ہی نوجوان، بہت ہی توانا آواز قیصر عباس قیصر سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر باب الحوائج کی شان میں اپنا مرثیہ پیش فرمائیں۔ ادھر جدید مرثیے کے 50ویں دور کی پہلی مجلس مرثیہ شہزادہ علی اصغر آپ حضرات کے سامنے پیش فرماؤں گا۔ مرثیے سے پہلے چند رباعیات پیش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں کہ اعجاز ہر ایک سانس پہ دکھلاتے ہیں، اعجاز ہر ایک سانس پہ دکھلاتے ہیں، مشکل سے بچا کر مجھے لے جاتے ہیں، مشکل سے بچا کر مجھے لے جاتے ہیں، یہ ان کی کریمی ہے مدد کی خاطر، میں جب بھی بلاتا ہوں علی آتے ہیں، میں جب بھی بلاتا ہوں علی آتے ہیں، چاہت ہے کہ مانوس فضا مل جائے، حاجت ہے کہ موسیٰ کا عصا مل جائے، دریا میں ملے راستے بارہ مجھ کو، دریا میں ملے راستے بارہ مجھ کو، مجلس کے لیے فرش عزا مل جائے، مجلس کے لیے فرش عزا مل جائے، ہو دور مرض سب کو شفا مل جائے، ہو دور مرض سب کو شفا مل جائے، جینے کے لیے آب و ہوا مل جائے، بھٹکے نہ کوئی رنج کبھی پہلو میں، ایک بار اگر فرش عزا مل جائے، ایک بار اگر فرش عزا مل جائے، دل میں شہ دلگیر کا غم رکھے ہیں، دل میں شہ دلگیر کا غم رکھے ہیں، مٹی کے گھروندے میں کرم رکھے ہیں، پوچھا کہ علاج غم دنیا کیا ہے، پوچھا کہ علاج غم دنیا کیا ہے، میں نے یہ کہا گھر میں علم رکھے ہیں، میں نے یہ کہا گھر میں علم رکھے ہیں۔ درود بھیجے محمد علی۔ ربط مرثیے کے لیے چند قطعات پیش کروں گا شہزادے کی شان میں۔ ایک ہی مصرعے کو 6 دفعہ نظم کیا ہے، سماعت کیجیے گا کہ وارث حیدر کرار علی اصغر نے، وارث حیدر کرار علی اصغر نے، روک لی وقت کی رفتار علی اصغر نے، اٹھ سکا پھر نہ کبھی بیعت فاسق کا سوال، اٹھ سکا پھر نہ کبھی بیعت فاسق کا سوال، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے، کعبہ دین کے مینار علی اصغر نے، کعبہ دین کے مینار علی اصغر نے، جرأت و صبر کے معیار علی اصغر نے، بے زبانی میں کیا حملہ زباں دانوں پر، بے زبانی میں کیا حملہ زباں دانوں پر، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے،
وقت کی تیغ جگردار علی اصغر نے، وقت کی تیغ جگردار علی اصغر نے، جب تبسم کیا بیدار علی اصغر نے، بہہ گیا پانی میں سب زور بیان باطل، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے، بہہ گیا پانی میں سب زور بیان باطل، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے، مثل عباس علمدار علی اصغر نے، جان و قلب شہ ابرار علی اصغر نے، جنگ میں لشکر آدھا کے کماداروں سے چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے، جنگ میں برسر پیکار علی اصغر نے، کاٹ دی تیر کی رفتار علی اصغر نے، ہو گئے اہل جفا سارے کے سارے خاموش، چھین لی قوت گفتار، دشت میں بانوں کے دلدار علی اصغر نے، پیاس میں ضبط کی دیوار علی اصغر نے، جنگ میں دشمن شبیر سے زینب کی طرح چھین لی قوت گفتار، چھین لی قوت گفتار علی اصغر نے۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، شاعر حسین شاعر صاحب، آپ حضرات کی اجازت سے مرثیہ مطلع عرض کرتا ہوں۔ 50 بند کا یہ مرثیہ ہے، 50 سال کی مناسبت سے، اور اس میں اہتمام یہ ہے کہ آپ اس کو بطور نظم سماعت کر سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مرثیہ اصغر بے شیر کا مجھ سے سنیے، مرثیہ اصغر بے شیر کا مجھ سے سنیے، حال کچھ بانوئے دلگیر کا مجھ سے سنیے، درد یہ حضرت شبیر کا مجھ سے سنیے، واقعہ ظلم کے ایک تیر کا مجھ سے سنیے، واقعہ ظلم کے ایک تیر کا مجھ سے سنیے، اشک جو آنکھ میں آ جائیں انہیں در کیجئے، اشک جو آنکھ میں آ جائیں انہیں در کیجئے، آپ 6 ماہ کے بچے کا تصور کیجئے، اشک جو آنکھ میں آ جائیں انہیں در کیجئے، آپ 6 ماہ کے بچے کا تصور کیجئے، سوچئے اصغر معصوم کی قامت کیا تھی، شہ کے 6 ماہ کے فرزند کی قدرت کیا تھی، تیر کھا کر بھی تبسم کیا ہمت کیا تھی، کیسا معصوم تھا معصوم کی صورت کیا تھی، شاہ کے درد کا درمان نظر آتا تھا، دشت میں نقطہ قرآن نظر آتا تھا، شاہ کے درد کا درمان نظر آتا تھا، دشت میں نقطہ قرآن نظر آتا تھا، شاہ کے سینے پہ تعویذ کی صورت
اصغر، شاہ کے ہاتھ پہ اللہ کی آیت اصغر، شاہ کی گود میں قرآن شہادت اصغر، آخری وقت میں شبیر کی طاقت اصغر، آخری وقت میں شبیر کی طاقت اصغر، آج تک جس کے تبسم کا ہے چرچا باقی، اس کے صدقے میں ہے اسلام کی دنیا باقی، آج تک جس کے تبسم کا ہے چرچا باقی، اس کے صدقے میں ہے اسلام کی دنیا باقی، لشکر سید والا کا سپاہی اصغر، دشمن دین کے لیے سیف الہی اصغر، شاہ کے حق میں جو آئی وہ گواہی اصغر، شاہ کے حق میں جو آئی وہ گواہی اصغر، رن میں ہنس ہنس کے مچائے گا تباہی اصغر، رن میں ہنس ہنس کے مچائے گا تباہی اصغر، آج تک زخم یہی سینہ طاغوت میں ہے، آخری کیل یہی ظلم کے تابوت میں ہے، آج تک ظلم یہی، آج تک زخم یہی سینہ طاغوت میں ہے، آخری کیل یہی ظلم کے تابوت میں ہے، 6 مہینے کا مجاہد نہیں دیکھا ہوگا، یہ تصور میں کسی کے نہیں آیا ہوگا، عقل انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا، دیو معصوم سے میدان میں لڑتا ہوگا، شرم کی بات ہے بچے کی ہنسی نے مارا، شرم کی بات ہے بچے کی ہنسی نے مارا، ہرملا دیکھ تجھے چھوٹے علی نے مارا، شرم کی بات ہے بچے کی ہنسی نے مارا، ہرملا دیکھ تجھے چھوٹے علی نے مارا، ہرملا دیکھ تجھے چھوٹے علی نے مارا، دیکھ دل بند حسین ابن علی ہے اصغر، گلشن باغ محمد کی کلی ہے اصغر، افق نور پہ ہر طرح جلی ہے اصغر، شاہد کار رسالت ہے ولی ہے اصغر، خوف چہرے پہ یزیدوں کے یہی طاری ہے، خوف چہرے پہ یزیدوں کے یہی طاری ہے، شور بیعت کا تو ششماہ بھی انکاری ہے، خوف چہرے پہ یزیدوں کے یہی طاری ہے، شور بیعت کا تو ششماہ بھی انکاری ہے، کون لکھ سکتا ہے اصغر کی فصاحت قیصر، دست شبیر پہ وہ نہج بلاغت قیصر، ظلم رسوا ہوا جس سے وہ روایت قیصر، تیر سہ شعبہ نے ڈھائی جو قیامت قیصر، رن میں 6 ماہ کے بچے کی بھی ہمت لکھو، رن میں 6 ماہ کے بچے کی بھی ہمت لکھو، کیا ہوا رن میں تبسم کی بدولت لکھو، کیا ہوا رن میں تبسم کی بدولت لکھو، فکر انسان کو ضرورت ہے ذرا غور کرے، فکر انسان کو ضرورت ہے ذرا غور کرے، جنگ کیا ہوتی ہے کچھ اس کے قوانین پڑھے، ظلم
اور جنگ میں کیا فرق ہے للہ سمجھے، اس شہادت پہ کوئی تجزیہ اپنا لکھے، ظلم نے حلق میں کیوں تیر اتارا بولو، کس لیے اصغر بے شیر کو مارا بولو، کس لیے اصغر بے شیر کو مارا بولو، گھٹنیوں بھی ابھی چلنا نہیں سیکھا جس نے، گھر بھی پورا ابھی، گھر بھی اپنا ابھی پورا نہیں گھوما جس نے، بزم عالم میں ابھی کچھ نہیں دیکھا جس نے، یعنی سیکھا ہی نہیں ماں ابھی کہنا جس نے، آنکھ بھی پوری طرح جس سے نہیں کھولی گئی، اس کی گھٹی میں شہادت کی ڈلی کھولی گئی، آنکھ بھی پوری طرح جس سے نہیں کھولی گئی، اس کی گھٹی میں شہادت کی ڈلی کھولی گئی، جرم کیا تھا علی اصغر کا بتائے کوئی، ایک سوال اس پہ جو بنتا ہے اٹھائے کوئی، اس اندھیرے میں دیا سچ کا جلائے کوئی، قصہ تہذیب و تمدن کا سنائے کوئی، دل کیا پتھر تھا ستمگر کا یہ سوچے انسان، دل کیا پتھر تھا ستمگر کا یہ سوچے انسان، سنہی کیا تھا علی اصغر کا یہ سوچے انسان، سنہی کیا تھا علی اصغر کا یہ سوچے انسان، پورے 6 ماہ کے اصغر ہوئے عاشور کے دن، پورے 6 ماہ کے اصغر ہوئے عاشور کے دن، 3 دن جھولے میں اصغر بھی رہے پانی بن، بانو کہتی تھیں تڑپ کر یہی سانسیں گن گن، پانی اصغر کو پلا دے کوئی گر ہو ممکن، فدیہ اسلام پہ مادر نے کیا اصغر کو، قطرہ آب میسر نہ ہوا اصغر کو، قطرہ آب میسر نہ ہوا اصغر کو، 10 محرم کو ہوئے شاخ سے انصار جدا، اقربا مارے گئے اور کوئی وارث نہ رہا، سینہ اکبر جرار میں نیزہ اترا، نہر پر کانپ اٹھا دست بریدہ لاشا، تیر و تلوار کے سائے میں میرے مولا تھے، عصر سے پہلے حسین ابن علی تنہا تھے، تیر و تلوار کے سائے میں میرے مولا تھے، عصر سے پہلے حسین ابن علی تنہا تھے، شہ نے حلمن کہا میدان بلا میں گھر کر، سن کے حلمن کی صدا ہو گئے بے کل اصغر، خود کو جھولے سے گرایا تو یہ سمجھی مادر، رن میں جانے کو ہے بے تاب یہ ابن سرور، گو یہ کم سن ہے مگر زیر نہیں آئے گا، شیر کا بیٹا ہے بس شیر ہی کہلائے گا، شیر کا بیٹا ہے بس شیر ہی کہلائے گا، ماں نے اصغر کو سجا کر سوئے میدان بھیجا، اپنے 6 ماہ کے فرزند کا کرتا بدلا، سورہ والناس کا سہبار یوں پڑھ کر پھونکا، اور دعا فتح کی دی بیٹے کا ماتھا چوما، دے دیا شاہ کے ہاتھوں میں مقدر اپنا، ایسے رخصت کیا بانوں نے دلاور اپنا، ایسے رخصت کیا بانوں نے دلاور اپنا، ماں سے نظروں میں کہا جان لیے بیٹھا ہے، اور ملا موت کا ارمان لیے بیٹھا ہے، جنگ کے ساز اور سامان لیے بیٹھا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میدان لیے بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میدان لیے بیٹھا ہے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانے والا، کہہ دو میدان میں بے شیر ہے آنے والا، خاک میں اس کے تکبر کو ملانے والا، کہہ دو میدان میں بے شیر ہے آنے والا۔ ہم بھی میدان میں اکھاڑیں گے ابھی ظلم کا باب، ہم بھی میدان میں اکھاڑیں گے ابھی ظلم کا باب، خیبری دیکھ لے آتا ہے دلاور یہ شتاب، کیسے شرمندہ تعبیر ہو مرحب کا خواب، پہلے لائے تو کوئی ضرب تبسم کا جواب، ہم بھی میدان میں اکھاڑیں گے ابھی ظلم کا باب، خیبری دیکھ لے آتا ہے دلاور یہ شتاب، کیسے شرمندہ تعبیر ہو مرحب کا خواب، پہلے لائے تو کوئی ضرب تبسم کا جواب، جس کا پوتا ہوں وہی بول رہا ہے دیکھو، میری رگ رگ میں علی بول رہا ہے دیکھو، ہم بھی میدان میں اکھاڑیں گے ابھی ظلم کا باب، خیبری دیکھ لیں آتا ہے دلاور یہ شتاب، کیسے شرمندہ تعبیر ہو مرحب کا خواب، پہلے لائے تو کوئی ضرب تبسم کا جواب، جس کا پوتا ہوں وہی بول رہا ہے دیکھو، میری رگ رگ میں علی بول رہا ہے دیکھو، میری رگ رگ میں علی بول رہا ہے دیکھو، اس تکبر کو ابھی خاک میں مل جانا ہے، جا کے ضدی کو یہ میدان میں سمجھانا ہے، جنگ عورت کا نہیں کام یہ مردانہ ہے، اس تکبر کو ابھی خاک میں مل جانا ہے، جا کے ضدی کو یہ میدان میں سمجھانا ہے، جنگ عورت کا نہیں کام یہ مردانہ ہے، ساری دنیا کو یہی دشت میں دکھلانا ہے، نقش ایسا نہ کسی نے بھی ابھارا ہوگا، نقش ایسا نہ کسی نے بھی ابھارا ہوگا، فیل کو کیسے ابابیل نے مارا ہوگا، اس تکبر کو ابھی خاک میں مل جانا ہے، جا کے ضدی کو یہ میدان میں سمجھانا ہے، ساری دنیا کو یہی دشت میں دکھلانا ہے، جنگ عورت کا نہیں کام یہ مردانہ ہے، نقش ایسا نہ کسی نے بھی ابھارا ہوگا، فیل کو کیسے ابابیل نے مارا ہوگا، فیل کو کیسے ابابیل نے مارا ہوگا، فیل کو کیسے ابابیل نے مارا ہوگا، آئے اس شان سے میدان وغا میں اصغر، دور سے دیکھ کے سمجھا یہ ستم کا لشکر، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لائے ہیں قرآن سرور، اب کوئی اور نہیں باقی ہے شہ کا یاور، شہ نے اصغر کو دکھا کر کہا تھوڑا پانی، شہ نے اصغر کو دکھا کر کہا تھوڑا پانی، شہ سے مانگا نہ گیا ہائے ذرا سا پانی، شہ سے مانگا نہ گیا ہائے ذرا سا پانی، کیسے کہتے کہ میں فرزند مناؤ مکہ، کیا بتاتے کہ جھلاتے تھے ملائک جھولا، مائدہ جن کی سخاوت کے سبب اترا تھا، مائدہ
جن کی سخاوت کے سبب اترا تھا، جانتے سب تھے حسین ابن علی کا شجرہ، وہ جو خوشنودی رزاق جہاں مانگتے ہیں، کچھ بھی کم ظرف زمانے سے کہاں مانگتے ہیں، کچھ بھی کم ظرف زمانے سے کہاں مانگتے ہیں، پھر وہ کس طرح سے کہتے مجھے پانی دے دو، پھر وہ کس طرح سے کہتے مجھے پانی دے دو، غیرت مرد کرے کیسے گوارا بولو، یہ وہ شبیر ہیں شبیر ابھی یہ سوچو، کھڑکیاں عقل اور دانش کی ذرا سی کھولو، چاہتے آپ تو صحرا میں سمندر بہتے، چاہتے آپ تو صحرا میں سمندر بہتے، کربلا دیکھتی تسنیم اور کوثر بہتے، کربلا دیکھتی تسنیم اور کوثر بہتے۔ شہ نے اصغر سے کہا اے میرے پیاسے بیٹے، یہ شقی بات ہماری تو نہیں ہے سمجھے، تشنگی اپنی آیاں ان پہ کرو تم ایسے، کچھ اثر ان پہ پڑے اور کوئی پانی دے دے، ایک نظر دیکھ لو کیا صاحب دین ہے کوئی، ویسے لشکر سے توقع تو نہیں ہے کوئی، ایک نظر دیکھ لو کیا صاحب دین ہے کوئی، ویسے لشکر سے توقع تو نہیں ہے کوئی، بے زبانی میں یوں ششماہ نے اظہار کیا، 3 دن ہو گئے ایک بوند بھی پانی نہ ملا، قطرہ آپ سے محروم مجھے رکھا گیا، دیکھ کر حالت معصوم ہر ایک چیخ پڑا، انتقام ایسا سر رزم لیا جاتا ہے، ظلم 6 ماہ کے بچے پہ کیا جاتا ہے، انتقام ایسا سر رزم لیا جاتا ہے، ظلم 6 ماہ کے بچے پہ کیا جاتا ہے، خشک ہونٹوں پہ زباں پھیر رہا تھا بے شیر، پیاس کی ہونے لگی سب پہ آیا جب تصویر، لشکر جور و جفا ہونے لگا سب تسخیر، آئی آواز کہ کر قطع کلام شبیر، آئی آواز کہ کر قطع کلام شبیر، اس صدا نے یرخ جان حزین موڑ دیا، ہرملا آگے بڑھا تیر جفا چھوڑ دیا، ہرملا آگے بڑھا تیر جفا چھوڑ دیا، تیر جب اصغر بے شیر کی گردن پہ چلا، موت نے مڑ کے یہ بچے کی شہادت پہ کہا، کون سی ایسی خطا تھی کہ چلا تیر جفا، ہائے 6 ماہ کے کم سن کو بھی پانی نہ ملا، دل میں انسان کے کوہرام بپا ہوتا ہے، دل میں انسان کے کوہرام بپا ہوتا ہے، درد دل رکھتا ہے جو شخص وہی روتا ہے، درد دل رکھتا ہے جو شخص وہی روتا ہے، تیر سہ شعبہ کہاں اور کہاں وہ کم سن، تیر سہ شعبہ کہاں اور کہاں وہ کم سن، جو تھا شبیر کی نصرت میں جمع وہ کم سن، کھا گئے جس کا جہاں تیر و کماں وہ کم سن، کم سنی میں بھی تھا جو شیر ژیاں وہ کم سن، معرکہ جیت کے میدان سے جانے والا، معرکہ جیت کے میدان سے جانے والا،
हुरमुला तेरी रौनक को मिटाने वाला, हुरमुला तेरी रौनक को मिटाने वाला। हुरमुला तेरी रौनक को मिटाने वाला, सात शब्बीर के इस वक्त खड़ा है असगर, सात शब्बीर के इस वक्त खड़ा है असगर। कारनामा ये बड़ा सबसे बड़ा है असगर, गुल ये फौजों में, गुल है फौजों में बसत शान लड़ा है असगर। बाप के हाथ पे बेजान पड़ा है असगर, बाप के हाथ पे बेजान पड़ा है असगर। देखिए मंजरे गमनाक नजर आता है, जुल्म क्या क्या तहे अफलाक नजर आता है, जुल्म क्या क्या तहे अफलाक नजर आता है। तीर था असगरे मासूम के कद से बाला, वज़न था तीर का उस माह लका से ज्यादा। तीर के फल ने गला बच्चे का ऐसे काटा, मोमिनो सुन न सकोगे मैं बताऊं क्या क्या, मोमिनो सुन न सकोगे मैं बताऊं क्या क्या। यूं लगा जैसे हवा ने कोई सफा उल्टा, यूं लगा जैसे हवा ने कोई सफा उल्टा। बाप के हाथ पे इस तरह से बच्चा उल्टा, बाप के हाथ पे इस तरह से बच्चा उल्टा। रन में एक शोर उठा, आई कयामत आई, दश्त में धूल उड़ी, काली घटा सी छाई। ये खबर तेज हवा खैमे शह में लाई, जीस्त असगर ने बानो नहीं ज्यादा पाई, जीस्त असगर ने बानो नहीं ज्यादा पाई। बूंद पानी से गला तर न हुआ असगर का, एक नावक ने गला छेद दिया असगर का। बूंद पानी से गला तर न हुआ असगर का, एक नावक ने गला छेद दिया असगर का। तीर से शाह ने बच्चे को निकाला कैसे, तीर से शाह ने बच्चे को निकाला कैसे। कर्ब से क्यों न मेरी चश्म तसव्वुर फूटे, क्या जब इसमें मेरी आंख से जो खून बरसे। ऐ खुदा नहर किए जाते हैं ऐसे बच्चे, रन में दिल बंद पैगंबर को रुलाने के लिए, है सितम सिर्फ मोहम्मद के घर आने के लिए। रन में दिल बंदे पैगंबर को रुलाने के लिए, है सितम सिर्फ मोहम्मद के घराने के लिए। शह ने चुल्लू में लिया खून अली असगर का, और उस खून को शब्बीर ने चेहरे पे मला। बेबसी सैयद अबरार की सोचो तो जरा, कैसे बानो को बताते अली असगर न रहा, कैसे बानों को बताते अली असगर न रहा। लुट गई बन में तेरी सारी कमाई बानो, जान असगर ने लबे नहर गवाई बानो, जान असगर ने लबे नहर गवाई बानो। 7 बार आगे बढ़े पीछे हटे सैयद दीन, 7 बार आगे बढ़े पीछे हटे सैयद दी। दिल पे एक चोट थी और चेहरा था खून से रंगी, क्या कहें हाल जिगर गोशे बानू हजी। हालत असगर बेशीर दिखाए कि नहीं, माँ पे औलाद का सदमा न सर कर जाए, देख कर हाल न बच्चे का कहीं मर जाए।
माँ पे औलाद का सदमा न सर कर जाए, देख कर हाल बच्चे का कहीं मर जाए। देखने वालों ने मक्तल में ये देखा है, बाप के हाथ पे बेटे का जनाजा है। कैसा बेहाल हुआ गम से कलेजा है, खून चेहरे पे मले है मेरे मौला है। काश मुरझाए हुए फूल को कफना आए, फिक्र है लख्त जिगर को कहीं दफना आए, फिक्र है लख्त जिगर को कहीं दफना आए। पुश्त खैमा पे गए लेके अली असगर को, दफन करने के लिए खाक में उस सफदर को। माँ भी कह पाया नहीं था जो अभी मादर को, एक शशमाह जो प्यारा था बहुत घर भर को। क्यों ना इस गम में तड़प कर दिल मुस्तर रोए, कब्र नन्ही सी बनाते हुए सरवर रोए। क्यों ना इस गम में तड़प कर दिले मुस्तर रोए, कब्र नन्ही सी बनाते हुए सरवर रोए। लीजिए शाह बनाते हैं मज़ारे असगर, पुश्त खैमा की तरफ आए हैं लुट कर सरवर। खोद कर गर्म ज़मी कहते हैं ये रो रो कर, फूल सा जिस्म दबाऊं मैं ज़मी में क्यों कर। फूल सा जिस्म ज़मी में मैं दबाऊं क्यों कर। गर्म रेती पे लिटाता हूँ पिसर को अम्मा, खाक में रखता हूँ खुद अपने जिगर को अम्मा। गर्म रेती पे लिटाता हूँ पिसर को अम्मा, खाक में रखता हूँ खुद अपने जिगर को अम्मा। देखिए चांद सा चेहरा है मेरे असगर का, देखिए नूर सा माथा है बिने सरवर का। देखिए नूर समा था है बिने सरवर का, देखिए ऐसा सरापा है मेरे दिलबर का। रंग फीका नजर आता है शहे खावर का, देखिए कैसी है वल्लैल सी जुल्फे अम्मा। देखिए कैसी है वल्लैल सी जुल्फे अम्मा, देखिए कैसी सितारा सी है आंखें अम्मा। देखिए चांद सा चेहरा है मेरे असगर का, देखिए नूर सा माथा है बिने सरवर का। देखिए ऐसा सरापा है मेरे दिलबर का, रंग फीका नजर आता है शहे खावर का। देखिए कैसी है वल्लैल सी जुल्फे अम्मा, देखिए कैसी सितारा सी है आंखें अम्मा। शाह ने फातिमा ज़हरा को पुकारा बन में, अरे कब्र से उठ के चली आई थी ज़हरा बन में। सख्त आफत में गिरफ्तार थे मौला बन में, कब्र असगर पे शहीदीन थे तन्हा बन में। शाह अपनी अरे कब्र असगर पे शहीदीन थे तन्हा बन में, जान अपनी शहे मजलूम पे खोने वाला, कोई हमराह न था साथ में रोने वाला। जान अपनी शहे मजलूम पे खोने वाला, कोई हमराह न था साथ में रोने वाला। दफन जब कर चुके असगर को शहे जिन्नो बशर, थाम कर अपना जिगर उठे जमी से सरवर। आह भर कर ये बयां करने लगे ऐ असगर, क्या बताऊं मैं तेरी माँ को बताओ दिलबर।
آہ بھر کر یہ بیاں کرنے لگے اے اصغر، کیا بتاؤں میں تیری ماں کو بتا دے دل بھر، کس طرح دوں گا تسلی میں دل مستر کو، مجھ سے پوچھے گی کہاں چھوڑ دیا اصغر کو، کس طرح دوں گا تسلی میں دل مستر کو، مجھ سے پوچھے گی کہاں چھوڑ دیا اصغر کو۔ بین کرتی تھی یہ مادر میرے پیارے اصغر، غش میں رہتے تھے پڑے پیاس کے مارے اصغر، پاس دادی کے گئے آج ہمارے اصغر، بانو چلا کے یہ کہتی تھی دلارے اصغر، دل میں پیوست ہو برچھی کا اگر پھل بیٹا، چین کس طرح سے پائے دل بے کل بیٹا، چین کس طرح سے پائے دل بے کل بیٹا، 6 مہینے میری گودی میں پلے تھے صاحب، ارے گھٹنیوں بھی نہ ابھی، گھٹنیوں بھی تو ابھی تم نہ چلے تھے صاحب، یہاں سے جاتے ہوئے سب اچھے بھلے تھے صاحب، خون کس کا شہیدی رخ پہ ملے تھے صاحب، تم نہ رودات سناؤ گے ہمیں میداں کی، کیسی تکریم بجا لائے عدو مہماں کی، کیسی تکریم بجا لائے عدو مہماں کی، پانی آدھا نے میرے لال پلایا کہ نہیں، پانی آدھا نے میرے لال پلایا کہ نہیں، رحم بے رحم نے معصوم پہ کھایا کہ نہیں، آپ شیریں میرے بچے کو چکھایا کہ نہیں، ہنسلیوں والے تیرا ناز اٹھایا کہ نہیں، کیا کسی نے بھی تجھے نور شمائل جانا، کیا درندوں نے تجھے رحم کے قابل جانا، کیا درندوں نے تجھے رحم کے قابل جانا، ظلم نے تجھ کو بنایا ہے نشانہ بیٹا، کس سے فریاد کروں کوئی نہیں ہے میرا، رہ گئی عالم غربت میں یہ دکھیا تنہا، لوٹ کر ماں کی طرف کیوں نہیں تم نے دیکھا، پوچھنے شاہ سے بادیدہ تر جاتے ہیں، ایسے معصوم کہاں چھوڑ کے گھر جاتے ہیں، ارے ایسے معصوم کہاں چھوڑ کے گھر جاتے ہیں، بانوے شاہ شہیدہ کے جیالے اصغر، وا کرو چشم میری گود کے پالے اصغر، دل پہ پڑتے ہیں عجب درد کے بھالے اصغر، اٹھو اٹھو کہ یہ ماں تیری بلا لے اصغر، دشت میں ایسے پریشان کیے جاتے ہو، ماں کی آغوش کو ویران کیے جاتے ہو، ماں کی آغوش کو ویران کیے جاتے ہو، قبر کی گرم زمین بھا گئی تم کو بیٹا، نیند کس طرح بھلا آ گئی تم کو بیٹا، کون سی شے تھی جو بہلا گئی تم کو بیٹا، جانے رب کس کی نظر کھا گئی تم کو بیٹا، ماں بلاتی رہی آجا میرے پیارے اصغر، خون گلتے ہوئے دنیا سے سدھارے اصغر، خون گلتے ہوئے دنیا سے سدھارے اصغر، تم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا واری، ایسے مقتل میں گئے ہو گئی رقت تاری، دشت میں چھوڑ گئے سب مجھے باری باری، قلب مادر پہ لگے زخم ہے کتنے کاری، کیا ہوا جان کے اوناں بھی نہیں بولتے ہو، اب تو آواز پہ آنکھیں بھی نہیں کھولتے ہو،
کیا ہوا جان کہ اواں بھی نہیں بولتے ہو، اب تو آواز پہ آنکھیں بھی نہیں کھولتے ہو، یاد رکھے گی یہ تاریخ جفا کا منظر، سہ شب و روز سے خیمے میں تھے پیاسے اصغر، نہر پر پہرا جمائے تھا عدو کا لشکر، اور اصغر کو لیے رن میں کھڑے تھے سرور، حلق نے تیر سے یوں داد شجاعت پائی، ایک ششماہ نے میدان میں شہادت پائی، ایک ششماہ نے میدان میں شہادت پائی، منقلب ہونے لگے دل یہ شہادت پڑھ کر، ایک بچے پہ ستم سن کے ہوئیں آنکھیں تر، سخت دل ایسے بھی انسان ہیں وحشی خود سر، عقل حیران نظر آتی ہے حکمت ششدر، ذہن انسان میں سوالات کا در کھلنے لگا، ذہن انسان میں سوالات کا در کھلنے لگا، اس ترازو پہ حقیقت کا حجم تلنے لگا، اس ترازو پہ حقیقت کا حجم تلنے لگا، ظلم ششماہ پہ ایک اور ہوا ہے سنیے، ظلم ششماہ پہ ایک اور ہوا ہے سنیے، عصر کے بعد حسین ابن علی قتل ہوئے، عصر کے بعد حسین ابن علی قتل ہوئے، سر شہیدوں کے سر نیزہ سجانے کے لیے، سر شہیدوں کے سر نیزہ سجانے کے لیے، جسم سے کاٹے ہوئے سر لگے آدھا گننے، جسم سے کاٹے ہوئے سر لگے آدھا گننے، سب قمر مل گئے بس ایک ستارہ نہ ملا، سب قمر مل گئے بس ایک ستارہ نہ ملا، ان کو شبیر کے بے شیر کا لاشا نہ ملا، ان کو شبیر کے بے شیر کا لاشا نہ ملا، پھر یہ مخبر نے خبر دی کہ جو ششماہا تھا، پھر یہ مخبر نے خبر دی کہ جو ششماہا تھا، باپ کے ہاتھ پہ ناوک سے جسے مارا تھا، جس کی مسکان کا میدان میں ایک چرچا تھا، اس کو شبیر نے لے جا کے کہیں گاڑا تھا، اس کو شبیر نے لے جا کے کہیں گاڑا تھا، پھر تو مقتل کی زمین دشت میں یوں چھانی گئی، سینہ فرش پہ بس نو کے سینہ تانی گئی، سینہ فرش پہ بس نو کے سینہ تانی گئی، پھر جو غربال ہوا ہائے زمین کا سینہ، اف و نیزوں کی دھمک اور فلک کا ہلنا، بین کرتی ہوئی فضا کے لبوں کا نوحہ، ہائے بانو تیری قسمت یہ کلیجہ تیرا، سینہ خاک سے نیزے پہ ابھر آیا ہے، ظلم اصغر پہ ہمیں تازہ نظر آیا ہے، سینہ خاک سے نیزے پہ ابھر آیا ہے، ظلم اصغر پہ ہمیں تازہ نظر آیا ہے، کون لکھ سکتا ہے قیصر یہ مصائب رک جا، ارے گاڑ کر نیزہ زمین سے ہے نکالا لاشا، کون لکھ سکتا ہے قیصر یہ مصائب رک جا، گاڑ کر نیزہ زمین سے ہے نکالا لاشا، دیکھ ششماہ کی مجلس میں ہوا ہے گریا، یہ دعا مانگ کہ اے باب حوائج مولا، آپ کے در پہ چلے آئے ہیں امداد کرے، گود جس جس کی ہے خالی اسے آباد کرے، گود جس جس کی ہے خالی اسے آباد کریں، آپ کے در پہ چلے آئے ہیں امداد کریں، گود جس جس کی ہے خالی اسے آباد کریں، ماتم حسین۔ نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر،
دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر، رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا، اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندھے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر، اماں ذرا سوچو میرے قد سے بڑا تیر، کیسے کہوں حلق پہ جس وقت لگا تیر، ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مقدر، اماں بدن رہ گیا کربل کی زمین پر، اماں تیرے ساتھ چلایا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لعینوں کے حوالے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، کب سے سکینہ نے نہیں مجھ کو کیا پیار، کرب و بلا کوفہ کہاں شام کا بازار، ڈرتی ہے کیا خون سے بھرے دیکھ کے رخسار، نیزے کے نزدیک ذرا اس کو بلا لے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ٹکڑے کلیجہ ہوا بانوں کا ہر کیان، نیزے سے گویا ہوا جب چھوٹا سا قرآن، ماں کی یہ آواز تھی بس سرور و ریحان، ہاتھ ہو آزاد تو ارمان نکالے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں،
السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین سید المرسلین، السلام علیک یا مولانا یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ، السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الأرواح التي يلت بفنائك ليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الآخر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر القاسم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، يا غريب الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء شمس الشموس أيها النفوس مدفون بعرض الدوس، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا صاحب الزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا قاطع البرهان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔ مومنین اکرام، اس سلسلے کی دوسری مجلس انشاءاللہ اگلے اتوار کو اسی مقام پر اسی وقت برپا ہوگی، جس سے عہد رسا کے سینئر ترین شاعر حسین شاعر صاحب اپنا نو تصریف مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ خانوادہ کلیم عالیہ ابا شاہد نقوی صاحب کی صحت و سلامتی اور ان کی مرحوم کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔